آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آقا ان کے استاد تھے سید علی قاضی طباطبائی. آپ کو اردو میں کوئی بھی ایسی کتاب مل جائے جو آیت اللہ بہجت کے استاد سید علی قاضی طباطبائی کی زندگی کو تھوڑا بہت بیان کر سکے تو انہیں ضرور پڑھ لیجیے گا. مجھے یاد نہیں کون سی اردوی کتاب میں آیا ہوگا، کوشش کروں گا اگر یاد رہا تو اگلی دفعہ کے لیے ذہن میں رکھوں. آپ اپنے اور اساتذہ سے معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. امام خمینی کے علم عرفان میں دو استاد تھے، آیت اللہ شاہ آبادی، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی. دو استاد تھے امام خمینی کے. آقا بہجت کے جو استاد تھے آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی. امام خمینی نے سید علی قاضی طباطبائی سے براہ راست درس کبھی نہیں لیا، لیکن امام خمینی کے اطراف میں جو لوگ تھے تقریباً عرفاء میں سے تقریباً سارے وہ تھے جو سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خود امام خمینی سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد نہیں تھے، اس سلسلے عرفانی میں اس سلسلے سے براہ راست اٹیچ نہیں تھے، لیکن سید علی قاضی طباطبائی نے جتنے بھی شاگرد بنائے زیادہ تر امام خمینی کے اطراف میں تھے اور ان کے کام میں ان کی نصرت کر رہے تھے، جن میں آیت اللہ بہجت بھی شامل ہیں، آیت اللہ شہید دستغیب بھی شامل ہیں، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف وہ بھی شامل ہیں، اور ان کی طرح کے بہت سارے لوگ. کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ آپ کے استاد سید علی قاضی طباطبائی یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو معنوی مقامات چاہیے اور وہ نماز کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو نماز کو ہمیشہ اول وقت پڑھے. ان کے استاد فرماتے تھے، آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے تھے کہ اگر کسی کو نماز کی حقیقت چاہیے تو نماز ہمیشہ اول وقت پڑھے. ٹھیک ہے. کسی شاگرد نے 3-4 شاگرد کھڑے تھے، انہوں نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا، مرحوم سے کہا کہ یہ جو آپ کے استاد نے کہا کہ نماز اول وقت پڑھے، یہ توجہ کے ساتھ پڑھے تب ایسا ہوتا ہے یا بغیر توجہ کے اول وقت پڑھے تب بھی ہو جاتا ہے؟ آپ سوال سمجھ رہے ہیں؟ کتنا اچھا سوال ہے. بس ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی بات کہی آپ کے استاد نے کہ اگر کوئی نماز اول وقت پڑھے تو وہ نماز کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. حقیقت ہے نماز، آپ کو پتہ ہے معراج مومن ہے. کیسے پہنچے گا؟ اگر اول وقت پڑھے. تو شاگردوں نے پوچھا کہ جو اول وقت پڑھنے کی بات ہے اس کی کوئی شرط ہے کہ وہ حضور قلب کے ساتھ پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، یا نہیں اگر حضور قلب کے ساتھ نہ بھی پڑھے ہمیشہ اول وقت پڑھے تب بھی اس کی نماز؟ تصور فرمایا. انہوں نے کہا کہ حضور قلب کے ساتھ نہ بھی پڑھے، نہ بھی ہو حضور قلب کے ساتھ، اول وقت پڑھنے کی عادت اختیار کر لے، بس کام ہی آسان ہو گیا. البتہ مجھے معلوم ہے ابھی بھی آسان، بہت آسان نہیں ہوا ہے، اول وقت پڑھنا مشکل کام ہے، لیکن دیکھیں اس اعتبار سے کتنا آسان ہو گیا. اور انہوں نے پھر تشریح میں کہا کہ نہیں اگر کوئی حضور پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو خود ہی حاصل کر لیا تھا، آپ نے مجھے کیا دلایا؟ حضور قلب تو میں لے آیا تھا نا. حضور قلب لانا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے. تو وہ استاد پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی حضور قلب تو میں ویسے ہی لے آیا تھا، پھر آپ نے مجھے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ اگر حضور قلب نہ رکھتا ہو لیکن اپنی زندگی میں بس اتنا طے کر لے کہ میں ہمیشہ اول وقت پڑھوں گا. ہم نے کبھی خدا نے توفیق دی تھی امام خمینی کی نماز کے بارے میں واقعات کا ایک بکلیٹ دیکھا تھا، ترجمہ کیا تھا. ان واقعات میں ایک عجیب واقعہ تھا. ان کی نماز اول وقت ہوتی تھی، اس کے واقعات لکھے تھے نماز کے بارے میں، اور اس میں کچھ واقعات تھے جن کا تعلق اول وقت سے تھا. وہ بہت نفیس واقعات تھے، اور وہ جو اس میں جو واقعات تھے میں 2-3 بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں. اس میں سے ایک واقعہ یہ لکھا تھا کہ انقلاب سے پہلے وہ فرانس میں تھے اور پتہ نہیں کتنے نیوز چینلز
براڈ کاسٹ بہت کم ہوتی تھی. اب ظاہر 79 سے پہلے کی بات ہے. 79 سے پہلے لائیو براڈ کاسٹ بہت کم تھی. پتہ نہیں کیا کیا ایکوپمنٹ انوالو ہوتے تھے تب کہیں جا کے لائیو براڈ کاسٹ ہوتی تھی. تو پتہ نہیں کتنے چینلز ان کے سامنے آئے فرانس میں تاکہ ان کی لائیو براڈ کاسٹ کریں, اور اس کے ارینجمنٹ میں کافی دیر لگ گئی. جب سب کچھ تیار ہو گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور جانے لگے. تو کسی نے ان سے کہا کہ آغا ملا ہے اور اب دوبارہ یہ لوگ جمع ہوں, یہ نہیں ہونے والا. صحیح, آپ یہاں پر اپنا بیان ارشاد فرمائیں. انہوں نے فرمایا نہیں, نماز کا ٹائم ہے, میں نماز پڑھوں. اگر آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ چھوڑ دیتے اور پہلے وہ سیاسی انقلابی کوئی بھی تقریر تھی وہ کر لیتے تو ہم لوگ کہتے لاجیکل تھی, دین کی خاطر یہ تقریر نہیں کر رہے تھے نا. لیکن انہوں نے فرمایا نہیں, نماز اول وقت. ایک اور واقعہ تھا جو مجھے سب سے عجیب لگا تھا. یہ بہت ہی عجیب بات تھی, اس کو ہمارا جیسا کم علم قطعاً سولو نہیں کر پائے گا, اور اس کے لیے واقعہ عجیب تھا. بس اس واقعے میں لکھا تھا کہ ایک دفعہ نماز داخل ہوئی, نماز کا وقت داخل ہوا, آقا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, سجدگاہ نہیں تھی. تو ایک کاغذ لیا, کسی نے ان سے کہا کہ آقا رک جائیے, میں نیچے سے سجدگاہ لے کر آ رہا ہوں. کہا نہیں, میں نماز شروع کر رہا ہوں, تم بعد میں لے آؤ. کاغذ پہ سجدہ کیا. اول وقت مس نہیں کروں. میں اپنے ذہن میں 10 ایکسکیوز بناؤں گا 5 منٹ انتظار کرنے کے لیے, اس خاطر میں اس جگہ نہیں پہنچ پا رہا. یہ مشکل ہے ہم لوگ. ثقافت کو کاپی کرنا آسان کام نہیں, ثقافت کاپی کرنا بہت مشکل ہے.